بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، میں ہوں غلام عباس، حاضر ہوں لے کے پروگرام سچی باتیں۔ خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، آج جو موضوع ہے ہمارا وہ ایک ایسے عابد کی زندگی سے ہے کہ جو ہمیشہ تنہائی میں عبادت کیا کرتا تھا، لیکن ایک روز خدا نے اس کا امتحان لینا چاہا تو وہ اپنے امتحان میں ناکام ہوا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے، اور مقصد ہم اپنے اس ایپیسوڈ کے آخر میں بیان کریں گے۔ لبنان کی پہاڑیوں میں ایک غار میں ایک عابد تھا جو اس طرح سے عبادت کیا کرتا تھا کہ اس کی عبادت کو دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ جو مل جاتا تھا کھا لیا کرتا تھا۔ خدا پر یقین اور بھروسہ تھا کہ خدا اسے تنہائی میں نہیں چھوڑے گا، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ایک لفظ آپ کو بتا دیں، وہ لفظ ہے قناعت۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ قناعت کرو، یعنی جو آپ کے پاس جتنا کچھ ہے، اگر آپ کو اس پہ یقین ہے، خدا کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور تھوڑے سے آپ مال دنیا پر آپ کو اطمینان ہے، تو خدا ایک نہ ایک دن آپ کو اور زیادہ اجر دیتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس عابد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ یہ عابد لبنان کی پہاڑیوں کے غار میں عبادت کیا کرتا تھا، تنہائی میں رہتا تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ شام کے وقت ایک روٹی آتی تھی، فرشتے لے کے آتے تھے اور اس عابد کے قریب رکھ کر چلے جایا کرتے تھے، اور اس عابد کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا، عبادت میں اتنا مصروف ہو جاتا تھا۔ وہ عابد کرتا یہ تھا کہ آدھی روٹی کھاتا تھا اور آدھی روٹی رکھ دیتا تھا بچا کے کہ سحر کے وقت، صبح کے وقت اسے کھائیں گے۔ اس عابد کا روز کا دستور یہی تھا۔ ایک روز ہر روز کی طرح عابد عبادت کر کے جب پلٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ روٹی آج نہیں آئی تو گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ خیر، وہ یہ سوچتا ہے کہ خدا کی طرف سے تھوڑی دیر میں روٹی آئے، خدا میری مدد کرے، لیکن آج روٹی نہیں آئی۔ عابد انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ صبح کے وقت عابد سے برداشت نہیں ہوا اور اسے رہا نہیں گیا۔ خیر، وہ اس پہاڑ کے درے سے نکلتا ہے، پہاڑ سے نیچے آتا ہے، سامنے ایک بہت بڑی بستی ہے نصرانیوں کی، ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس روز خدا کی طرف سے روٹی آ جاتی تھی، میں اسے کھا کے اپنا پیٹ بھر لیا کرتا تھا، لیکن آج روٹی نہیں آئی، لہٰذا آپ لوگ میری مدد کریں، کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے دے دیں۔ دیر سے ایک راہب نکلا اور اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا اس عابد کو دے دیا۔ عابد خوش ہوا، روٹی کا ٹکڑا لے کے چلا۔ کچھ دور پہنچا تھا کہ اتنے میں اس راہب کا ایک کتا تھا، وہ پیچھے پیچھے آیا اور اس عابد کو کاٹنے کے لیے جیسے ہی دوڑتا ہے، اس عابد نے روٹی توڑی اور آدھا ٹکڑا اس کتے کو دے دیا۔ کتے نے کھا لیا، اور جب عابد چلنے لگا تو پھر وہ اس کے پیچھے آیا عابد کے، اور پھر اسے کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو عابد نے روٹی کا تھوڑا سا ٹکڑا اور توڑنے کے بعد اس کتے کو دے دیا۔ کتا روٹی کھانے لگا، عابد آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب کتے نے روٹی کھا لی، وہ بھی ٹکڑا کھا لیا، تو پھر عابد کی طرف بڑھا۔ عابد نے کیا کیا کہ وہ جو تھوڑی سی روٹی کا جو تھوڑا سا ٹکڑا بچا تھا وہ بھی دے دیا کتے کو، کتے نے اسے بھی کھا لیا۔ پھر عابد کی طرف بڑھا کاٹنے کے لیے، تو عابد نے بہت ہی جلال کے عالم میں بہت ہی تیوریوں پہ بل آ گئے، اور اس جانور سے، اس کتے سے کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کتنا بڑا بے حیا ہے کہ میرے پاس جو ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، جو میری زندگی کا سرمایہ تھا، سامان تھا، میں بھوکا ہوں کل سے، وہ بھی میں نے تجھے دے دیا، پھر بھی تو احسان نہیں مانتا اور مجھے کاٹنے کے لیے دوڑا رہا ہے۔ جیسے ہی عابد نے یہ بات کہی، خدا نے کتے کو گویائی دی اور کتے نے بولنا شروع کیا۔ کہا، عابد، بے حیا میں نہیں ہوں، بے حیا تو ہے۔ عابد گھبرا گیا، کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب ہر روز تیرے پاس خدا کی طرف سے فرشتے روٹی لے کے آ جاتے تھے، تو کھا لیتا تھا، اور آدھی روٹی کا ٹکڑا تو صبح کے وقت کھاتا تھا۔ ایک دن تیرے رب نے تجھ تک روٹی نہیں پہنچائی تو تیرا یہ حال ہو گیا کہ تیرا یقین اتنا کمزور ہو گیا
کہ تو اپنے رب کے دروازے کو چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ چلا گیا، بندوں کے دروازے پہ چلا گیا اور ان سے مدد مانگنے لگا۔ یہ بتا کہ تیرا یقین اتنا کمزور ہے، تو عابد ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن ایک دن میں تیرا یقین بدل گیا۔ ذرا مجھے دیکھ، یہ جو میرا مالک ہے، یہ میرا مالک کرتا یہ ہے میرے ساتھ کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں بھوکا سو جاتا ہوں، میرے مالک نے مجھے روٹی کا ٹکڑا دیا تو میں نے کھا لیا۔ کبھی کبھی میرے مالک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میرا مالک فاقہ کرتا ہے، بھوکا سو جاتا ہے، تو میں بھی بھوکا سو جاتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے مالک کا وفادار ہوں۔ اس کا احسان ہے کہ مجھے وہ کھلا رہا ہے۔ تو پھر جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں رزق دیا ہے، تو تمہارا یقین اتنا کمزور ہے کہ تم اس کے در کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے۔ اگر تم نے دعا کی ہوتی تو پھر تمہارا رب ہر روز کی طرح آج بھی تم تک روٹی پہنچا دیتا۔ عابد نے جیسے ہی سنا بڑا تعجب ہوا، حیرت میں پڑ گیا کہ ظاہر سی بات ہے، اس کتے کی، اس جانور کی بات بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک درس سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں بہت ساری نعمتیں دیتا رہتا ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں عطا کرتا رہتا ہے، کھانے سے، پینے سے، پہننے سے، اوڑھنے سے، ہر چیز ہمیں دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہمارا رب ہمیں جب آزماتا ہے اور کچھ دنوں کے لیے ہمیں وہ چیزیں نہیں دیتا ہے تو پھر ہم گلہ اور شکوہ کرنے لگتے ہیں اور اپنے رب کے در کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی وفاداری کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد معصوم سے سوال کرتا ہے کہ ایسا کیا ہو جاتا ہے، کیا بات ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے حالات بیچ بیچ میں خراب ہو جاتے ہیں۔ تو امام نے آواز دی، امام نے جواب دیا کہ دیکھو، خدا ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اور جب خدا ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو پھر خدا کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے اور خدا کو فراموش کر کے بھول نہیں جانا چاہیے۔ حالات اچھے ہیں، بہتر ہیں تو خدا کا شکر کریں، اور حالات خراب ہو جائیں تو یہ سمجھیں کہ خدا ہمارا امتحان لیتا ہے۔ اصول کافی میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی انسان بہت گناہ گار ہے اور بہت زیادہ بیمار پڑ گیا ہے، بہت زیادہ بیمار پڑ گیا، تو خدا اس کے گناہ کو یہیں پہ بیماری کے ذریعے سے کم کر دیتا ہے اور پھر اسے مرنے کے بعد عذاب نہیں دیا جاتا ہے، سزا نہیں دی جاتی ہے۔ تو اس پروگرام کے بیان کرنے کا مقصد ہی اس واقعے کا یہی تھا کہ جب ہماری زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں آئیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ خدا ہمیں آزما رہا ہے، اور ثابت قدم رہیں اور خدا کے در سے منحرف نہ ہوں، اسے چھوڑ کے کہیں اور نہ جائیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ خدا حافظ۔